فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت، الذي لم يزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا ہم سب پر بڑا کرم ہے، اور اس کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں شرف و فضل کی اس منزل پر بلند فرمایا ہے کہ اس وقت ہم دنیا سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو ذکر اس وقت اللہ آسمانوں پر کر رہا ہے وہی ذکر ہم زمینوں پر کر رہے ہیں۔ اور یہ جملہ کوئی اپنی طرف سے ہم نے نہیں کہا اور نہ ہم کوئی بات اپنی طرف سے کہتے ہیں۔ 1400 برس سے جب سے قرآن نازل ہوا ہے، اللہ اگر کسی کا ذکر کر رہا ہے تو وہ صرف مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کا ہے، اس لیے کہ عام انسانوں کے بارے میں تو وہ ارشاد فرما چکا کہ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان تو کبھی قابل ذکر رہا ہی نہیں، انسان کبھی قابل ذکر نہیں رہا۔ تو اللہ یقیناً اگر کسی کا ذکر کر رہا ہے تو وہ کبھی بشر جیسا نہیں ہوگا،
کبھی وہ عام انسان نہیں ہوگا کہ زبان خدا پر جس کا ذکر آ جائے. تو عالم اسلام سے ہم یہی مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ اللہ مسلسل بہت سے کام کر رہا ہے. وہ خلق بھی کر رہا ہے, وہ رزق بھی دے رہا ہے, وہ کرم بھی کر رہا ہے, وہ اولاد بھی عطا کر رہا ہے, وہ سانسیں بھی دے رہا ہے, وہ شفا بھی دے رہا ہے, وہ زمین آسمان کا پورا یہ کارخانہ بھی چلا رہا ہے, وہ دن کو رات میں بدل رہا ہے, وہ رات کو دن میں بدل رہا ہے, وہ درختوں سے پتے اگا رہا ہے, وہ پتوں سے شاخیں بنا رہا ہے, وہ شاخوں پر پھول کھلا رہا ہے, وہ پھولوں کو پھلوں میں تبدیل کر رہا ہے, وہ پھلوں میں ذائقے عطا فرما رہا ہے, وہ پھولوں میں رنگ بھر رہا ہے, وہ پھولوں میں خوشبو عطا کر رہا ہے, وہ کسی کو موت دے رہا ہے, وہ کسی کو زندگی دے رہا ہے, وہ انسانوں کی آمد و شد اور انفس و آفاق کا مالک ہے, وہ دریا بہا رہا ہے, وہ سمندر چلا رہا ہے, وہ پانی میں شفا عطا کر رہا ہے, وہ بادل بنا رہا ہے, وہ بھاپ اڑا رہا ہے, وہ بادلوں سے بارش برسا رہا ہے, وہ پروائی چلا رہا ہے, وہ حیات دے رہا ہے, وہ ممات دے رہا ہے, وہ ہلاکت میں ڈال رہا ہے, وہ شہادت میں ڈال رہا ہے, وہ بینائی عطا کر رہا ہے, وہ سماعت عطا کر رہا ہے, وہ نطق عطا کر رہا ہے, وہ لمس عطا کر رہا ہے. یہ سارے کام بھی کرتا چلا جا رہا ہے اور آل محمد پر درود بھی پڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ سارے کام کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ درود بھی پڑھ رہا ہے. ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے کہ اللہ درود سے معطل ہو جائے یا درود رک جائے. اس لیے کہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ درود پڑھتا ہے اور پڑھتا رہے گا. تو اب کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو خالق مانو تو یہ شرک ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو رازق مانو تو یہ شرک ہے, اس لیے کہ اللہ لا شریک ہے, اللہ کے کام میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. تو اگر کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ خالق مانو تو یہ شرک ہے, اللہ کے علاوہ رازق مانو تو یہ شرک ہے, اللہ کے علاوہ کریم مانو تو یہ شرک ہے. لیکن ہم کیا کریں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اکیلا میں درود نہیں پڑھ رہا, میرے ملائکہ بھی پڑھ رہے ہیں اور ایمان والے بھی پڑھ رہے ہیں. تو کم از کم اس کام میں تو مومنوں کو اللہ کا شریک ماننا پڑے گا. تو فرما رہے ہیں تمیدی چند جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ملائکہ اللہ کے کام میں شریک ہیں, کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھ رہے ہیں اور نبی پر درود پڑھ رہے ہیں, نبی پر درود پڑھ رہے ہیں. تو اب پوچھنا یہ ہے کہ کون سے نبی پر؟ لوگ آ رہے ہیں اور قریب ہوتے چلے جائیں مجھ سے, تو میں جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ کل آیت آپ کے سامنے پڑھی اور وہ آیت بڑی مشہور زمانہ ہے کہ اللہ مومنوں سے ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول. کون سا رسول؟ رسول تو 313 ہیں. امت سے پوچھنا ہے. ابھی امت ہم سے یہ سوال کرتی ہے کہ آپ کو کیسے پتا, کہاں سے لکھا ہوا ہے کہ جس نے نماز میں زکوٰۃ دی ہے وہ علی ہے؟ امت سوال کرتی ہے کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جس نے نماز میں زکوٰۃ دی ہے وہ علی ہے؟ کوئی آپ دلیل دیجئے. تو ہم اس آیت کے ٹکڑے کو رکھتے ہیں عرش اعظم پر تھوڑی دیر کے لیے, اور اب اس پر فوکس کرتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول. تو رسول کون سا؟ 313 رسول ہیں. حضرت نوح بھی رسول ہیں, حضرت ابراہیم بھی رسول ہیں, حضرت موسیٰ بھی رسول ہیں, حضرت عیسیٰ بھی رسول ہیں, اور ان کے علاوہ اور مزید 313 سارے رسول ملا کے 313 ہیں. تو کس رسول کا تذکرہ ہے؟ یہاں تو رسول کا نام ہی نہیں ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہاں رسول سے مراد مصطفیٰ ہے؟ اس کی دلیل دیجیے. نہیں, بات آپ تک نہیں پہنچ رہی. بھائی امت سے پوچھا جائے کہ آپ کس دلیل کے تحت کہہ رہے ہیں کہ یہاں رسول سے مراد مصطفیٰ ہے؟ اللہ تو اللہ ہے, وہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ ہے, لیکن رسول ہیں 313. ان میں سے کس رسول کا ذکر ہے؟ اس لیے کہ رسول کا تو نام ہی نہیں ہے. اور آپ ہم سے بار بار پوچھتے ہیں کہ نام دکھاؤ, نام دکھاؤ, نام دکھاؤ. بار بار آپ ہم سے طلب کرتے ہیں کہ نام دکھائیے, نام دکھائیے, نام دکھائیے. تو ہمارا ایک سوال ہے کہ اس میں نام کہاں ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی,
نبی پر درود ہے، نام کہاں ہے؟ انما ولیکم اللہ و رسولہ، رسول تمہارا ولی ہے، نام کہاں ہے؟ بتائیے نام کہاں ہے؟ تو جواب صرف ایک ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں۔ جواب وہاں سے یہی آئے گا کہ جس رسول پر یہ آیت اتری ہے اس رسول نے بتایا کہ یہاں رسول سے مراد میں ہوں، مصطفیٰ نے بتایا یہاں رسول سے مراد میں ہوں، تو اسی مصطفیٰ نے بتایا جو نماز میں زکوٰۃ دے رہا ہے اس سے مراد علی ہے۔ یہ طرح سلامت رہیں آپ۔ اسی مصطفیٰ نے بتایا جو نماز میں زکوٰۃ دے رہا ہے وہ علی ہے۔ تو اب یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ مصطفیٰ نے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ان کے پچھلے قول سے مختلف ہو جائے، کہ پہلے کچھ کہا ہو اور بعد میں کچھ کہا ہو۔ اور اللہ بھی چونکہ اپنی سنت و فطرت نہیں بدلتا، تو اللہ کی سنت و فطرت آج تک قائم ہے اور رہنی چاہیے اور قیامت تک رہنی چاہیے۔ اللہ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہ بھی آیت ہے، یہ کوئی درایت نہیں ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ کوئی حکایت نہیں ہے، یہ آیت ہے۔ قد جاءکم من بڑی مشہور آیت ہے، بچے کو یاد ہے، یہ ہمارے یہاں کی سرنامے میں آیتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن میں گوشہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ کی طرف سے تمہاری طرف، اللہ کی طرف سے تمہاری طرف دو چیزیں آئی ہیں، نور اور کتاب مبین۔ جب اللہ ہی کتاب کافی نہیں سمجھ رہا، سلامت رہے سلامت رہے آپ۔ کتاب کافی ہوتی تو کتاب ہی بھیجتا، نور و کتاب مبین۔ اس نے ہماری طرف دو چیزیں بھیجی ہیں، نور اور کتاب مبین۔ کتاب بھی نور ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم نے دو نور بھیجے، نور اور نور، کتاب بھی نور ہے، لیکن کتاب کا اختصاص باقی رکھنا تھا کہ یہ وہ نور ہے جو کتاب ہے، تاکہ اختصاص قائم ہو جائے، کہ کچھ ایکسیپشنز قائم ہو جائیں کہ یہ نور ہے اور یہ کتاب ہے، تو دونوں کے وجود میں فرق ہوگا۔ ایک نور ہے نور حقیقی اور ایک نور ہے نور ملفوظی۔ پھر یہ کبھی بحث کریں گے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ایک چیز ہے نور اور ایک چیز ہے کتاب۔ تو اللہ نے کہا دو چیزیں ہم نے بھیجی ہیں تمہاری طرف، ایک نور ہے اور ایک کتاب ہے۔ ترتیب آپ نے دیکھی، ترتیب دیکھی، کتاب پہلے نہیں ہے، کتاب بعد میں ہے، نور پہلے ہے۔ یہ طرح سلامت رہے، نور پہلے ہے کتاب بعد میں۔ یعنی اللہ کی یہ سنت و فطرت رہی ہے کہ وارث پہلے بھیجتا ہے، ورثہ بعد میں بھیجتا ہے۔ یہ طرح اتنی اچھی سماعت ہے، سلامت رہے، کہ وارث پہلے بھیجے گا اور ورثہ بعد میں بھیجے گا۔ یعنی ہمیشہ اس نے ہادی پہلے بھیجے ہیں اور اپنی ہدایت کے صحیفے بعد میں بھیجے ہیں۔ آدم پہلے آئے، آدم پر صحیفے، آدم پر لکھا ہوا ہے کہ 20 صحیفے نازل ہوئے، جناب آدم پر 20 صحیفے نازل ہوئے اور 2000 علوم کے ابواب ان پر واقع کیے گئے۔ تو آدم پہلے آئے اور پھر صحیفے بعد میں آئے۔ نوح پہلے آئے، نوح کے پر جو احکامات آئے وہ بعد میں آئے۔ ابراہیم پہلے آئے، صحیفے بعد میں آئے۔ موسیٰ پہلے آئے، صحیفہ بعد میں آیا۔ عیسیٰ پہلے آئے، صحیفہ بعد میں آیا۔ تو کیا سنت بدل گئی؟ مصطفیٰ پہلے آئے اور صحیفہ بعد میں آئے، لیکن صحیفہ تنہا نہیں آیا۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں، آپ سے مراد آپ سمجھ رہے کون؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، یہاں نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، تو بات یہ ہے کہ اس وقت ہدف ہے، سینٹر ہے ذات مصطفیٰ، اور ذات مصطفیٰ کے اوپر نور بھی اترا ہے اور کتاب مبین بھی اتری ہے۔ ابھی میں ثابت کروں گا اور قرآن کی آیت سے ثابت کروں گا، ابھی آپ کے حوالے جملے کرتا ہوں کہ پہلے تو اس پر رک جائیں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ہم نے تمہاری طرف نور اور کتاب مبین بھیجا۔ کس کے ذریعے سے بھیجا؟ مصطفیٰ کے ذریعے سے۔ بھئی کتاب مصطفیٰ کے ذریعے آئی ہے، تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد مصطفیٰ ہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے تنہا مصطفیٰ پر کتاب اتری ہے۔ یہ چیزیں میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن ہمارا اسٹانس کیا ہے اور ہمارے علماء نے کیا لکھا ہے؟ وہ یہی لکھا ہے کہ اب کبھی کبھی، آپ کا 1 منٹ لیتا ہوں میں، ایک بہت بڑے عالم اہل سنت گزرے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی، ان کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن۔ انہوں نے اس میں فہم قرآن، تفہیم قرآن، تشریح قرآن، توضیح قرآن اور تفسیر قرآن کے مراحل پر بات کی ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ 4 طریقوں سے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، 4 طریقوں سے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک ہے قرآن کو خود قرآن سے سمجھو، دوسرا طریقہ ہے قرآن کو حدیث سے سمجھو، تیسرا طریقہ ہے قرآن کو آثار صحابہ سے سمجھو، اور چوتھا طریقہ ہے کہ قرآن کو اسرائیلیات سے سمجھو، یعنی توریت زبور انجیل سے سمجھو۔ تو اب پہلا طریقہ کیا ہے کہ قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے، تو ہم اسی پہلے طریقے کو اپناتے ہیں۔ اس وقت ہم پہلے ہی طریقے کو اپناتے ہیں، نہ ہم اس وقت حدیث کو زحمت دیتے ہیں، نہ ہم آثار صحابہ کو زحمت دیتے ہیں، اور نہ ہم اسرائیلیات کو زحمت دیتے ہیں۔ ہم صرف قرآن سے درخواست کرتے ہیں کہ قرآن تو بتا یہاں نور سے مراد کون ہے۔ اجازت ہے نا میرے ساتھ؟ آپ اجازت ہے کہ ادھر پوچھا جائے کہ یہاں نور سے مراد کون ہے؟ تو قرآن نے ایک مرتبہ بڑے واضح الفاظ میں، دیکھیے یہ آپ آیت کی ترتیب دیکھتے چلے جائیے گا، اللہ کہہ رہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کروں اگر آپ کی اجازت ہو؟ کہا کہ اور اتنا پرلطف ترجمہ ہوگا کہ آپ کے چہرے پر ولایتی مسکراہٹ آ جائے گی۔ پرلطف ترجمہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے تمہاری طرف نور اور کتاب مبین کو بھیجا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نور کیا ہے۔ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی یہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، بالکل صحیح کہتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، ہم بھی اس سے انکار نہیں کر رہے کہ نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ 13 رجب کو نور والا آیا تھا اور نور لے کر آیا تھا۔ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ لوگ کہ جو ہمارے رسول یعنی مصطفیٰ پر ایمان لاتے ہیں، توجہ سے سنیے گا اور یقیناً آپ تک جب بات پہنچ جائے تو مجھے بتائیے گا کہ وہ لوگ جو ہمارے نبی پر، ہمارے رسول پر، مصطفیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو نور ہم نے اس پر نازل کیا۔ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو نور ہم نے اس پر نازل کیا۔ اب آپ کو میں روکتا ہوں، جب وہ آیت پڑھی جاتی ہے سورہ مائدہ کی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب اور نور کو بھیجا، تو وہاں سے بات آتی ہے کہ نور سے مراد مصطفیٰ ہے۔ اور جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ جو مصطفیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی نصرت کرتے ہیں، اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ہم نے اس مصطفیٰ پر نازل کیا، تو کہتے ہیں یہاں نور سے مراد کتاب ہے۔ یہ تو سمجھ رہے میری بات؟ سلام۔ وہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ کتاب کے ساتھ جو نور اترا وہ کون ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ مصطفیٰ۔ اور جب ہم مصطفیٰ کے ساتھ نور کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کتاب۔ اگر کتاب ہی نور ہے تو سورہ مائدہ میں نور کا لفظ رب استعمال کیوں کیا اور کتاب کا لفظ؟ اس کا مطلب ہے نور الگ ہے اور کتاب الگ ہے۔ فَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ہم نے اس کے ساتھ نازل کیا، اس کے ساتھ نازل کیا، اور اولئک هم المفلحون، بس وہی ہیں کہ جو فلاح پا جانے والے ہیں۔ اگر میں اسی آیت پر رک جاؤں تو یہی سے ثابت ہو جائے گا کہ کس نور کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں یہاں رکوں گا نہیں۔ اب دیکھیے قرآن نے ارشاد فرمایا اور بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ سورہ فرقان، اجازت ہے بہت تیزی سے آگے پڑھوں گا اس لیے کہ بڑے مراحل مجھے طے کرنا ہے۔ سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ سلامت رہے، یہاں سے میرے پاس سب سے پہلے آواز آئی کہ آیت سے ہی پہنچ گئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اور یہی آپ کا خاصہ ہے، یہی خاصہ ہے۔ اور ابھی آپ سے آیتوں پر داد لوں گا، آج چاہ رہا ہوں کہ آیتیں ہی آپ کے حوالے کرتا جاؤں، اور آیتوں ہی سے نتیجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ترجمے سے آپ سمجھ جائیں گے کہ کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ تو دیکھیے ابھی بات کر دی، 2 چیزیں اللہ نے نازل کی ہیں، نور اور کتاب مبین، اور پیغمبر پر نازل ہوا نور، اور کہا اس نور کا اتباع کرنا ہے۔ اجازت ہے، تھوڑا سا وقت ہے آپ کے پاس؟ اس نور کا اتباع کرنا ہے، یہ نہیں لکھا کہ نور کی اطاعت کرنا ہے۔ ادھر سلامت رہے، نور کا اتباع کرنا ہے، نور کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ اس لیے اطاعت ہوتی ہے حکم کی اور اتباع ہوتا ہے عمل کا۔ قرآن عمل کر کے نہیں دکھاتا،
قرآن عمل کر کے نہیں دکھاتا، قرآن حکم دیتا ہے نماز پڑھو. تو یہ میں قرآن لے آؤں اور آپ کہیں کہ قرآن ذرا نماز پڑھ کے تو دکھا. قرآن حکم دیتا ہے، عمل نہیں کرتا. قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، قرآن نے نماز پڑھ کے دکھائی نہیں. اب کوئی اتباع کی منزل پر آ جائے گا کہ جہاں وہ کسی کو دیکھے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، تو لفظ اتباع کے لیے ایک مجسم وجود ضروری ہے. ادھر میں نے تو بڑی آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کیا ہوا، خدا آپ کو سلامت رکھے. اتباع کے لیے ایک مجسم وجود ضروری ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں نور سے مراد کتاب نہیں ہے، یہاں نور سے مراد کوئی مجسم وجود ہے کہ جس کے قدم بقدم ملاتے ہوئے چلنا ہے. جو دائیں جائے تو دائیں مڑ جاؤ، جو بائیں جائے تو بائیں مڑ جاؤ، جو سیدھے جائے تو سیدھے چلے جاؤ. اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا پروردگار حق کو وہاں وہاں موڑتا جا، دیجا ہڑی موڑتے جا. اتباع ہے فٹ سٹیپس کی، اتباع ہے نقوش قدم کی، کہ بس جو وہ کرے وہ کرتے چلے جاؤ. تو اتباع کے لیے ایک نور مجسم، نور وجود مجسم چاہیے. اتباع، لفظ اتباع. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اتباع کرو اس نور کا جو ہم نے نبی پر نازل کیا. تو نور اگر کتاب ہے تو کتاب کا اتباع نہیں ہوتا. یہ کچھ مفاہیم ہیں جو ہم اپنے پیارے پیارے بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نور کا کتاب کا اتباع نہیں ہوتا. اتباع ہوگا کس کا ہوگا؟ کسی مجسم وجود کا اتباع ہوگا. اب اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے موسیٰ پر کتاب نازل کی. دیکھیے اللہ کی فطرت بدل نہیں رہی ہے. پیغمبر کے لیے کہا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے تمہارے اوپر دو چیزیں نازل کی ہیں، ایک نور اور ایک کتاب، اور کھلی ہوئی کتاب، واضح کتاب، کوئی ڈھکی چھپی کتاب نہیں ہے. اللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے کہ چھپا چھپا کے باتیں کرے. ہم نے تمہاری طرف دو چیزیں بھیجی، ایک نور اور ایک کتاب، اور اپنے نبی پر ہم نے نور کو نازل کیا ہے، اور یہ کتاب بھی ہم نے اپنے نبی پر نازل کی ہے. اور ادھر وہ اللہ کی فطرت و سنت نہیں بدل رہی. کل کی تقریر سے متصل ہوں اور تینوں تقریر میں اتصال باقی رہے گا. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ پر کتاب نازل کی. لقد آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ پر الکتاب نازل کیا. لیکن فطرت کیا ہے کہ کتاب کو تنہا نہیں بھیجتا. سنت کیا ہے کہ کتاب کو تنہا نہیں بھیجتا. تو فوراً کہا وجعلنا، اور دیکھیے وہاں پر لفظ کیا تھا؟ انزل معہو. لفظ معہو، ہم نے اس کی معیت میں اس کے ساتھ. اور یہاں کیا کہا؟ وجعلنا معہو، ہم نے موسیٰ کے ساتھ. معہو اخاہو ہارون وزیرا، اور ہم نے موسیٰ کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کا وزیر بنا کر بھیجا. آج میں آیتوں سے ہی آپ کے حوالے کروں گا. کچھ چیزیں میرے ذہن میں کچھ آ رہی ہیں باتیں، اور میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. اور آپ کا میں حسن سماعت دیکھ کر میرے اندر اور کچھ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ یقیناً میری باتیں اللہ کی باتیں سمجھی جائیں گی. میری باتیں نہیں، اللہ کی باتیں. میں تو اس پر ایک ڈاکیے کی حیثیت سے ہوں، پوسٹ مین ہوں، جو آپ کے حوالے کچھ باتیں کر رہا ہوں کہ جو وہاں سے آ رہی ہے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. کہہ دیا کہ ہم نے موسیٰ پر کتاب نازل کی اور اس کے بھائی ہارون کو اس کے ساتھ وزیر قرار دیا. تو اب لفظ معیت، لفظ معیت، میت نہیں، معیت یعنی مع، ساتھ ہونا. تو اب جب سے موسیٰ ہیں تب سے ہارون وزیر ہے. سلامت رہے، سلامت رہے. جب سے موسیٰ ہیں تب سے ہارون وزیر ہے. تو اب یہ ہم سے نہ پوچھنا کہ موسیٰ کب سے ہے، یہ آپ خود تحقیق کیجئے. آپ سے مراد آپ، یہ آپ خود تحقیق کیجئے کہ موسیٰ کب سے ہے. تو جب سے موسیٰ ہے تب سے ارادہ قدرت میں ہے کہ ہارون وزیر ہوں گے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے ہم کو مخاطب کر کے، قیامت تک کی امت کو مخاطب کر کے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ہم نے تم لوگوں کی طرف ویسے ہی رسول بھیجا ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا. یہ طرح سلامت رہے، بات نہیں سمجھ گئے آپ؟ ہم نے تمہاری طرف ویسے ہی رسول بھیجا ہے جیسے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا، ویسے ہی تمہاری طرف. اور وہ تم پر گواہ ہے، تم پر گواہ ہے اور مسلسل گواہ رہے گا. تو اب جو جو موسیٰ کے ساتھ ہوا، نہیں بات نہیں پہنچی، میں اب روکتا ہوں جملہ. جب مجمع خاموش ہوتا ہے تو مجھے بولنا پڑتا ہے کہ جو جو موسیٰ کے ساتھ ہوا وہ ختمی مرتبت کے ساتھ ہوگا. ہے اس لیے کہ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے جیسے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا ویسے ہی تمہاری طرف بھیجا ہے. تو بہت سے معاملات ہیں کہ جو جناب موسیٰ کے ساتھ درپیش آئے. تو
कम व बेश उम्मत मुस्तफ़ा के साथ भी दरपेश आए। मैंने लफ्ज़ उम्मत इजाफी करार दिया। तो अब देखिए, जनाब मूसा के पास था असा था, ठीक है। असा जनाब मूसा के पास, असा की क्या क्या कीमतें थी और उसके क्या क्या फजाइल थे वो बताना मकसूद नहीं है। जनाब मूसा के पास असा आया, लेकिन बराह रास्त नहीं आया अल्लाह की तरफ से। जनाब शुएब के ज़रिए से जनाब मूसा को मिला, जनाब शुएब के ज़रिए से मूसा को मिला, यानी विरासत में मूसा को मिला शुएब के ज़रिए से। इसका मतलब है नबी वारिस होता भी है, वारिस बनाता भी है। जनाब मूसा के पास असा था और बड़ा मोजज़ाती असा था, लेकिन बराह रास्त अल्लाह की तरफ से नहीं मिला, जनाब शुएब से मिला, जनाब शुएब से मिला। और पैगंबर के लिए क्या इरशाद फरमाया, वअंज़लनल हदीद फ़ीहि बासुन शदीद, हमने नबी तुम पर बराह रास्त ज़ुल्फ़िकार को नाजिल किया, हमने तुम पर बराह रास्त ज़ुल्फ़िकार को नाजिल किया। और ज़ुल्फ़िकार बहर तौर ईसा मूसा के असा से अफजल है, ज़ुल्फ़िकार बहर तौर मूसा के असा से अफजल है, ये बात भी याद रखिए। इसलिए कि असा उसी तरह बढ़ता भी था, घटता भी था। ये कुछ रिजेम्बलेंस है असा में और ज़ुल्फ़िकार में, कुछ रिजेम्बलेंस है कि असा जैसे मूसा चाहते थे वो इतना लंबा हो गया और फिर वापस उसी अपने हजम में आ गया, उसी डायमीटर में आ गया, उसी साइज़ में आ गया। फिर मूसा कहते थे वो ऊपर दरख्त का पत्ता है वो तोड़ के लाओ, मूसा के हाथ में असा है, वो इतना बुलंद हो गया और पत्ते तोड़ के लाया, जनाब मूसा ने अपने जानवरों को खिला दिया। उसी असा से टेक लगा के बैठ जाते थे, वो तकिया बन जाता था, उसी असा से बातें भी किया करते थे। ये सारी चीज़ें रिजेंबल हो गई ना। ज़ुल्फ़िकार भी बढ़ती थी और घट जाती थी, खुदा के हाथों में है। बढ़ती भी है, घटती भी है कि नहीं? जैसा चाहते हैं वैसा हो जाती है। उन्होंने कहा साहब चलिए बराबर हो गया, मूसा क्या असा और ज़ुल्फ़िकार बराबर हो गए? हमने कहा रखिए अभी जरा ठहरिए, अभी और बातें करते। और जनाब मूसा जैसे चाहते थे बढ़ता था, जैसे चाहते थे घटता था। चलिए ज़ुल्फ़िकार भी बढ़ती है और घटती है, ज़ुल्फ़िकार भी बढ़ती है और घटती है। हमने कहा कि जनाब मूसा का असा बातें भी करता था, उन्होंने कहा जनाब मूसा का असा बातें भी करता था, हमने कहा ज़ुल्फ़िकार भी बातें करती। इसलिए कि जब अली ज़ुल्फ़िकार को घर में ला के दीवार पर आवेज़ा कर देते थे तो ज़हरा पूछती थी ज़ुल्फ़िकार बता अबुल हसन ने जंग कैसी की है? बीबी पूछती थी। ज़ुल्फ़िकार बता उसने जंग कैसी की, मेरे शौहर ने, मेरे अबुल हसन ने जंग कैसी की? तो बताती थी। उन्होंने कहा चलिए फिर बराबर हो गए। असा भी बोलता था, ज़ुल्फ़िकार भी बोलती थी, बराबर हो गए, इसमें क्या है? हम कहेंगे कि अब जवाब दो। ज़ुल्फ़िकार शजरों को देख के चलती थी, शजरों को देख के चलती थी। कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला, कमो बेश कुछ ना कुछ वाक़यात ऐसे हैं कि जो मिलते चले जा रहे हैं। लेकिन अब यहां फर्क क्या हुआ? असा जनाब मूसा के पास है, मूसा ने असा को जमीन पर मारा, यानी दरिया में मारा, दरिया दो टुकड़े हो गया, रास्ता बन गया और मूसा की कौम पार हो गई। तो लाइए आप इसका जवाब लाइए, यानी दस्ते मुस्तफ़ा पर ज़ाते मुस्तफ़ा में इसका जवाब लाइए कि जनाब मूसा के पास तो असा था, मूसा ने दरिया में असा मारा, दरिया दो टुकड़े हो गया। हम कहेंगे लीजिए जवाब। मुस्तफ़ा ज़मीन पर बैठे रहे, इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया। मुस्तफ़ा ज़मीन पे बैठे रहे, इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया। फ़र्क है ज़ाते मुस्तफ़ा और मूसा में। मूसा को आगे बढ़ के असा को दरिया पे मारना पड़ा। मूसा चांद तक, मोहम्मद चांद तक गए नहीं, मुस्तफ़ा चांद तक गए नहीं, बैठे बैठे इशारा कर दिया। यानी मूसा ने बताया कि मेरा असा मेरी नबूवत का मोजज़ा है। अगर बात पहुंच जाए तो बताइएगा। मूसा ने बताया कि मेरा असा मेरी नबूवत का मोजज़ा है। मुस्तफ़ा ने बताया कि मूसा का असा मोजज़ा था, मेरा पूरा वजूद मोजज़ा है।
اجازت ہے ایک اور گوشہ آپ کے حوالے کر دوں؟ ایک گوشہ اور پھر اس کے بعد واپس پلٹتا ہوں آیات کی طرف. ایک گوشہ اور آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. جناب موسیٰ پار کر رہے ہیں اور ایسے میں آگے ایک گھڑ سوار ہے. سنا ہے نا آپ نے؟ ایک گھڑ سوار ہے جو موسیٰ کو گائیڈ کر رہا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے آتے چلے جاؤ. اور وہ گھڑ سوار جناب جبرائیل تھے. اور جہاں جہاں سم پڑ رہے تھے اس کی خاک سے شعلے یعنی چنگاریاں نور کی صورت میں ایسے جھلمل کر رہی تھی. اور سامری نے وہی چیزیں اپنے پاس جمع کر لی تھی. تو جناب جبرائیل کہہ رہے تھے موسیٰ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. اور موسیٰ جناب جبرائیل کے پیچھے جا رہے تھے. اور ایک بار مصطفیٰ سدرۃ المنتہا پہ رکے. جبرائیل نے کہا یہاں سے آگے نہیں جا سکتا, یہاں سے آگے نہیں جا سکتا, یہاں سے آگے نہیں جا سکتا, میرے پر جل جائیں گے, میرے پر جل جائیں گے. تو اب دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ اور موسیٰ میں کتنا فرق ہے, کتنا فرق ہے. جب موسیٰ مصطفیٰ جیسے نہیں تو تم سا مصطفیٰ کیسے ہو جائے گا؟ جملے کی قدر کر لیتے آپ. جب موسیٰ مصطفیٰ جیسا نہیں تو پھر تجھ سا مصطفیٰ جیسا کیسے ہو جائے گا؟ ہے اچھا. جناب ابراہیم پھینکا جا رہا ہے اور جا رہے ہیں جناب منجنیق سے پھینکا گیا اور آگ کی طرف جا رہے ہیں, تیزی سے جا رہے ہیں, پھینکا جا رہا ہے, ہوا میں معلق ہیں اور جناب ابراہیم جا رہے ہیں. ایسے میں جناب جبرائیل پوچھ رہے کہ کچھ مدد ہے, میں کچھ آپ کی مدد کروں؟ کہا کہ مدد تو چاہیے لیکن جس سے چاہیے وہ سن رہا ہے, تم سے نہیں چاہیے, تم سے نہیں چاہیے. ابھی بتا دوں گا کہ کس سے مدد چاہیے, آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے کہ تم سے نہیں چاہیے, جس سے چاہیے اس کو پتا ہے. یہاں جبرائیل نے جناب ابراہیم سے کہا کہ مدد چاہیے, ٹھیک ہے, تو جناب ابراہیم نے کہا تم سے نہیں, جس سے چاہیے وہ جانتا. ٹھیک ہے, جناب ابراہیم واپس چلے گئے, جناب جبرائیل واپس چلے گئے. اور ایک بار جیسے ہی سدرہ سے مصطفیٰ آگے بڑھے تو مصطفیٰ نے, ادھر تو جبرائیل نے ابراہیم سے پوچھا کہ کچھ چاہیے, کوئی سوال ہے. جناب جبرائیل نے ابراہیم سے پوچھا کہ کوئی سوال ہے, اور ادھر مصطفیٰ سدرہ سے آگے بڑھے تو کہا جبرائیل کوئی سوال ہے؟ لے جائیے بات آپ کے لیے تحفہ. کہا جبرائیل اللہ سے کوئی سوال ہے, اللہ سے کوئی سوال ہے؟ تو سلام ہو جناب جبرائیل پر, اسی لیے علیہ السلام ہے. ایسے ہر کوئی علیہ السلام نہیں ہو جاتا, جبرائیل ہے علیہ السلام. کیوں؟ ایک بار جیسے ہی جناب مصطفیٰ نے کہا جبرائیل میں آگے جا رہا ہوں, آبا قوسین کی طرف جا رہا ہوں, ادنا کی طرف جا رہا ہوں, تو بتاؤ اللہ سے کوئی سوال ہے؟ کہ کیا سوال کیا جناب جبرائیل نے؟ کہا کہ اللہ سے سوال کیجئے گا, سل ربک, اپنے رب سے سوال کیجئے گا, ان ابسط جناحی علی الصراط لتجوز شیعتک. آخری لفظ پہ آپ نے غور نہیں کیا. کہا اللہ سے سوال کیجئے گا کہ یوم محشر مجھے اجازت دے کہ میں پل صراط پہ اپنے پروں کو بچھا دوں تاکہ آپ کے شیعہ اس پہ سے پار کرتے چلے جائیں. تین بچے بیٹھے نعرے لگا رہے ہیں, یہ تین کتنے اچھے لگ رہے ہیں, یہ تین کتنے اچھے لگ رہے ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. تو اب اللہ وہی کام کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسے اگر اجازت ہو تو ایک گوشہ اور پیش کروں بڑی آہستگی سے, بہت آہستگی سے, بڑے دھیمے الفاظ میں. تو جناب موسیٰ کے وزیر تھے جناب ہارون. جناب ہارون کا جناب موسیٰ کی زندگی ہی میں انتقال ہو گیا. یہ بھی اللہ نے بتایا کہ اگر کوئی وزیر انتقال کر جائے تو پھر بھی میں نبی کو بغیر وزیر نہیں چھوڑتا. دوسرا وزیر بھی اللہ ہی نے بنایا. کہا تمہارا وزیر اب ہے یوشع بن نون. اللہ نے کہا تمہارا وزیر ہے یوشع. جناب ہارون کے انتقال کے بعد جناب یوشع بن نون وزیر بن گئے. جناب ہارون چلے گئے اس دنیا سے, جناب موسیٰ اس دنیا سے انتقال فرما گئے. جناب موسیٰ کی ایک زوجہ تھی, جناب شعیب کی بیٹی. تو جناب یوشع میں اور جناب موسیٰ کی زوجہ میں کچھ کھٹپٹ ہو گئی, اور جناب یوشع کے سامنے
جناب موسیٰ کی زوجہ آ گئی اور جنگ ہوئی. توجہ فرما رہے ہیں. تو اب دیکھیے جناب موسیٰ تک نے نہیں کہا, میں کہہ چکا کہ مصطفیٰ ہم جیسے, جناب موسیٰ تک نے نہیں کہا. اچھا پھر آپ چپ ہو گئے. دیکھیے علی کے لیے کہا کہ انت منی و انا منک یا علی. بی بی کے لیے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی. امام حسن کے لیے کہا الحسن منی و انا من الحسن. امام حسین کے لیے کہا الحسین منی و انا من الحسین. اگر کسی باہر والے کے لیے کہا تو ایک کے لیے کہا سلمان و منا اہل البیت. یعنی باہر والوں میں بھی ایک اختصاص قائم کر دیا کہ ہر کوئی نہیں, سلمان و منا اہل البیت. یعنی یہ گھر کے 4 افراد منی منی منی, اور باہر سے جناب سلمان منا اہل البیت. جناب علی, جناب زہرا سلام اللہ علیہا, جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام, جناب حسین ابن علی علیہ السلام, اور جناب سلمان محمدی. یہ چاروں منیت پر ہیں, مجھ سے میں ان سے, مجھ سے میں ان سے. مجھے کہیں دکھا دو کہ سلمان نے کہا ہو کہ مصطفیٰ ہم جیسا. کہیں دکھا دیجئے کہ علی نے کہا ہو کہ میں رسول جیسا اور رسول مجھ جیسے. رسول کہہ دیں وہ الگ بات ہے, جب اتنے قریب ہوتے ہوئے لوگ نہیں کہہ رہے کہ ہم مصطفیٰ جیسے. ابھی بات آگے بڑھاتے. تو اب اللہ نے کتاب کو بغیر نور نہیں بھیجا, یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کی فطرت ہے. اور اس نے کہا کہ ہم نے موسیٰ پر کتاب نازل کی لیکن بغیر وارث نہیں. ہم نے موسیٰ پر جو کتاب نازل کی تو اس کے ساتھ جو وزیر بنایا وہ اس کے بھائی کو بنایا. یہ قدرت ہے, یہ قدرت کی فطرت ہے. اور یہیں سے میں نے بات کی کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. تمہارے پاس ہم نے وہی نبی بھیجا ہے جیسے ہم نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تھا. تو اگر موسیٰ کا وزیر اس کا بھائی ہے تو ضروری ہے کہ مصطفیٰ کا وزیر بھی اس کا بھائی ہو. بڑی آسانی سنا آپ نے جملہ. ہم نے تمہاری طرف وہی رسول بھیجا جیسے موسیٰ کی طرف, جیسے ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا. تو اب اگر موسیٰ کے وزیر ان کے بھائی ہیں تو اب فطرت کیا ہونی چاہیے کہ مصطفیٰ کے وزیر بھی ان کے بھائی ہی ہوں. مصطفیٰ کے وزیر بھی ان کے بھائی ہوں. ابھی تو میں نے کچھ عرض ہی نہیں کیا, اب آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ آپ بالکل مجھ سے قریب ہو جائیں ذہنی طور پر. فکر سے فکر ملا لیں, عقیدے سے عقیدہ, نظریے سے نظریہ, فہم سے فہم, تعقل سے تعقل, تفکر سے تفکر, تفہم سے تفہم. جب یہ ملتا چلا جائے تو پھر گفتگو میں لطف آئے گا. تو دیکھیے آگے بڑھتی ہے بات, اور یہ دورہ قرآن آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. کیا کہا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے تمہاری طرف نور کو بھیجا اور کتاب مبین کو بھیجا. اللہ نے کہا اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. تو ایک نور ہے اللہ. نہیں میں ختم کر دوں کیا بات بھائی؟ ایک نور ہے اللہ. اللہ کہہ رہا ہے اللہ ہے آسمان اور زمین کا نور. اور پھر کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف نور کو بھیجا اور کتاب مبین کو بھیجا. اب دے جواب, کیا نبی پر, نبی کے ساتھ اللہ اترا تھا؟ قد جاءکم من اللہ, من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے نور آیا. تو اللہ کہہ دیتا کہ میری طرف سے میں ہی آیا, میری طرف سے میں ہی آیا. یہ تو نہیں کہا نا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی. اللہ ہے نور. بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں, بس میری طرف متوجہ رہیے. اور میں گفتگو سے متصل ہو گیا, یہ تمہیدی منزلیں ختم ہوئی اور آپ میرے ساتھ بالکل جڑ جائیے ذہن سے ذہن ملا کے. اللہ کی طرف سے نور آیا, وہ اللہ جو خود نور ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نور بھیجا. تو اب اس نور کا اختصاص دیکھنا پڑے گا, اس نور کی معرفت حاصل کرنا پڑے گی اور اس نور کو پہچاننا پڑے گا جسے اللہ جیسا نور نور کہہ رہا ہے. جدھر ہیں سلامت رہیں آپ. اس نور کو پہچاننا پڑے گا جسے اللہ جیسا نور نور کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں زمین و آسمان کا نور ہوں اور میں نے تمہاری طرف نور بھیجا ہے. تو بات کیا ہوئی؟ بات کیا ہوئی؟ دیکھیے مجھ سے میں نے کہیں پڑھا کہ لکھا ہوا تھا کہ ایک عالم اہل سنت ہے علامہ جلوی, بہت بڑے عالم اہل سنت ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ذات خدا کیا ہے, نہیں ذات محمد کیا ہے. انہوں نے کہا یہ بتائیے ذات محمد کیا ہے اور علم محمد کیا ہے. تو عالم اہل سنت نے کہا کہ ذات محمد ذات خدا ہے. بات تو سمجھ میں آ رہی؟ اتنا پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے کہ میں آپ کی توجہات کا بڑا مشکور ہوں.
کہا کہ ذات محمد ذات خدا ہے اور علم محمد علم خدا ہے. جدھر سلامت رہے آپ. ذات محمد ذات خدا ہے اور علم محمد علم خدا ہے. انہوں نے کہا سنو، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ذات محمد ذات خدا ہے اور علم محمد علم خدا ہے، تو اس کی دلیل میرے پاس قرآن سے موجود ہے. تو انہوں نے دلیل دی. کہا تمہیں پتہ ہے کہ میں جو ذات محمد ذات خدا کہہ رہا ہوں وہ کس دلیل پر کہہ رہا ہوں؟ کہ اس لیے کہ قرآن نے کہا، اپنے نبی کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے نبی، یہ کنکر تم نے نہیں پھینکے، ہم نے پھینکے ہیں. جیتے رہے سلامت رہیں آپ. آخری آدمی تک، اے نبی، اور جملہ دینے جا رہا ہوں، اے نبی یہ کنکر یہ پتھر تم نے نہیں پھینکے، یہ ہم نے پھینکے. کون پھینک رہا تھا؟ مصطفیٰ. اچھا دوسری آیت کیا ہے؟ اے نبی یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر آ کر بیعت کرتے، تو انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، انہوں نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی. وَيَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، اللہ کا ہاتھ سب سے بلند ہے. تبھی تو ہم نے اللہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور یہ اللہ کے ہاتھ کی شبیہ بناتے ہیں. یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ. علم کا بنجا اسی لیے سب سے اوپر رکھا جاتا ہے، قرآن کی آیت ہے. اب اگر کوئی علم کو ہی گرانے کی کوشش کرے تو وہ آیت قرآنی کے خلاف ہے. وہ اللہ کے ہاتھ کو گرا رہا ہے تو شبیہ ہے نا بھائی. مصطفیٰ کے نالین کی شبیہ بن جائے تو قبول ہے. اچھا اللہ نے کہہ دیا کہ آپ نے پتھر نہیں پھینکے، ہم نے پھینکے. آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو رہی، ہمارے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے. مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی تھی. اللہ نے کہا یہ ہمارے ہاتھ ہے. مصطفیٰ کنکر مار رہے تھے، اللہ نے کہا ہم نے مارے ہیں. تو کہا کہ چونکہ اللہ نے ان کے کام کو اپنا کام کہہ دیا تو ذات مصطفیٰ ذات خدا ہو گئی. اللہ نے مصطفیٰ کے کام کو اپنا کام کہہ دیا تو ذات مصطفیٰ ذات خدا ہو گئی. عرض کروں جملہ، یہ بات یاد رکھے عالم اسلام کی، جب عالم اہل سنت نے کہہ دیا کہ اللہ کسی کے کام کو اپنا کام کہہ دے تو اس کی ذات اللہ کی ذات ہو جاتی. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس پہ یقین کریں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں عالم اہل سنت کا عقیدہ بتا رہا ہوں، ہے نا. انہوں نے بتایا کہ اللہ نے مصطفیٰ کے کام کو اپنا کام کہا تو ذات مصطفیٰ ذات خدا ہو گئی. ٹھیک ہے. اب میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ کہا، یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ جس کے کام کو اپنا کام کہے اس کی ذات ذات خدا ہو جاتی ہے. اللہ نے کہا الم یجد کا یتیمن فآوا، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کی پرورش کی. کوئی ہے سمجھنے والا؟ ہائے 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 ہائے. جیتے رہے سلامت رہیں آپ. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے آپ کو مفلس پایا تو ہم نے آپ کو دولت دے کے غنی کر دیا. ہائے 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 ہائے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اب اتنا آسان نہیں ہے ذات مصطفیٰ کو سمجھنا، اتنا آسان نہیں ہے. اب پلٹتا ہوں واپس. اللہ ہے نور، اللہ نور ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کی طرف نور بھیجا، آپ کی طرف نور بھیجا. اب ہے بڑی اہم بات اور چاہتا ہوں بالکل متوجہ ہو جائے میری طرف. سوال یہ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ، کوئی جگہ اس کے وجود سے خالی نہیں ہے. اس وقت میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اس وقت مصلحتاً دہرا رہا ہوں کہ اس وقت یہاں بھی اللہ موجود ہے. بہت کم لوگ بے شک کہہ رہے ہیں اللہ اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کا وجود کیسا ہے، کیسے دیکھ رہا ہے، کیا ہے، یہ بالکل فہم سے بالا ہے، لیکن ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. سمیعاً بصیرا، جب سمیعاً بصیرا ہے تو ہر جگہ موجود ہے، اس کا وجود ہر جگہ ہے. اس وقت یہاں پر بھی ہے، ہر جگہ ہے، یعنی اس ایریا سے باہر بھی ہے، ہمارے گھروں میں بھی ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے. مولوی کے حجرے میں بھی ہے، مولوی صاحب کے حجرے میں بھی ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ ہے اللہ. جب ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہا، دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ وجود ہے، نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو جواب صرف یہ ہے چونکہ نور ہے.
نور ہے تو نظر نہیں آ رہا، اور نور کی یہ خاصیت ہے کہ نظر نہیں آتا. اس کا مطلب ہے کہ جو نظر آ جائے وہ نور نہیں. اس کو نور نہ سمجھیں آپ. یہ جو بلب سے آ رہا ہے یہ والا نور نہیں ہے اللہ، اس لیے کہ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. اور وہ بھی نور نہیں ہے جو سورج دے رہا ہے، اس لیے کہ وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور بے ہوش نہیں ہو رہے، نہ مر رہے ہیں جیسے موسیٰ ہو گئے تھے. یہ وہ والا بھی نور نہیں ہے. نور اور نور کی قسمیں ہیں، فرق ہے. لفظ نور استعمال ہو گیا، لفظ نور استعمال ہو گیا. مثلا میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قسموں میں فرق ہے، قسموں میں فرق ہے. کئی مثالیں اس وقت میرے پاس ہیں، میں صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. تھوڑا سا وقت میں لے لوں اگر آپ کو اجازت ہے. کہ بھائی دیکھیے، پیغمبر کے لیے ایک آیت، اور اس آیت کے ذریعے سے جو میں شروع میں بات کہہ چکا کہ لوگوں نے کہا مصطفیٰ ہم جیسے، مصطفیٰ ہم جیسے، مصطفیٰ ہم جیسے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے. انہوں نے کہا دیکھیے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ہماری طرح کے. جب قرآن نے کہہ دیا کہ مصطفیٰ تم کہہ دو، اللہ کہہ رہا ہے تم ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تو مصطفیٰ ہماری طرح کے، مصطفیٰ ہماری طرح کے ہے نا. انہوں نے آیت نکالی اور کہا اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ ہماری طرح کے. تو ہمارے پاس بھی فکر معصوم ہے، ہمارے پاس بھی فکر معصوم ہے. دیکھیے میری اپنی رکھی ہوئی مثال ہے کہ اس وقت اس ہال میں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کے پاس قلم ہوں گے، قلم ہوں گے. اگر میں کہوں کہ ذرا قلم مجھے دیجئے سارے صاحبان، 25 لوگوں نے قلم لا کے مجھے دے دیے. سارے قلم ایک جیسے نہیں ہوں گے. کوئی پلاسٹک کا قلم ہوگا، کوئی لوہے کا ہوگا، کوئی لکڑی کا ہوگا اور کوئی سونے کا ہوگا. سارے قلم مکس ہو گئے، سب قلم ہیں. اب میں بچے سے کہوں ذرا پلاسٹک کے الگ کر دو، لوہے کے الگ کر دو، لکڑی کے الگ کر دو اور سونے کے الگ کر دو. تو انہوں نے جناب 5 الگ کر دیے. یہ 20 قلم ہو گئے. 5 پلاسٹک کے ہیں، 5 لوہے کے ہیں، 5 لکڑی کے ہیں اور 5 سونے کے ہیں. سب قلم ہیں، لیکن لکڑی والا پلاسٹک والے قلم جیسا نہیں ہے. ہائے 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 ہائے، سلامت رہیں قبلہ. لوہے والا سونے کے قلم جیسا نہیں ہے، ہیں سب قلم. اللہ نے کہا میں نے بشر بنایا مٹی سے. ایک مقام پر کہا میں نے بشر بنایا پانی سے. ہائے 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 ہائے. اور ایک مقام پر کہا کہ ہم نے مریم کے پاس اپنی روح بھیجی. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ہم نے ابراہیم کا جناب مریم کے پاس جبرائیل کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جو بشر کی شکل میں آیا. تو ایک بشر جبرائیل بھی ہے. ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بات؟ سلامت رہے، پیچھے والوں نے میرا ساتھ دیا. ایک بشر جبرائیل بھی ہے. اور جب جناب مریم جیسی طاہرہ، عابدہ، قانتہ، بتول بی بی، معصومہ، جس کی پرورش ہی بتول بی بی، جس کی پرورش ہی خانہ رب میں ہوئی ہے، اور جب جناب جبرائیل بشر کے لباس میں آ گئے تو جناب مریم جیسی بتول بی بی نہ پہچان سکی. ہائے 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 ہائے. تو یہ ملا کیا پہچانے گا؟ یا مولوی کیا پہچانے گا؟ اب سمجھ میں آئی بات؟ اب سمجھ میں آئی بات؟ اب پلٹتا ہوں میرے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام سے. اجازت ہے کہ یہ بات عرض کروں؟ یہ تو اور بھی دیگر بھی بہت سے زاویے ہیں کہ میں آپ سے داد لیتا ہوا آگے بڑھ جاؤں، لیکن چاہتا ہوں کہ چیزیں میرے بچوں تک، اس نئی نسل تک پہنچ جائیں. اب نور کی بات آگے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین واتبعوا النور الذی انزل معہ. اس نور کا اتباع کرو جو ہم نے تمہارے نبی پر نازل کیا، اور ہم نے تمہاری طرف نور کو بھیجا اور کتاب مبین کو بھیجا. بہت سی باتیں ہیں جو آپ کے حوالے کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. تو ایک بار نور، معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ جو محمد و علی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی حقیقت محمدیہ و علویہ ہی سے پوچھا جا رہا ہے کہ حقیقت محمدیہ و علویہ کیا ہے. کوئی ہے بات سمجھنے والا؟ حقیقت سے پوچھا جا رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے. تو اب دیکھیے، نور، اللہ نور ہے، نظر نہیں آ رہا. یہ نور نظر آ رہا ہے، سورج کا نور نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ نور الگ ہے. ابھی جو میں نے بات کی کہ قلم میں بھی فرق ہے، اسی طرح بشر میں بھی فرق ہے، اسی طرح نور میں بھی فرق ہے، عرش میں بھی فرق ہے. عرش کی بھی بہت سی اقسام ہے، کبھی موقع ہوگا تو میں عرش پر ہی گفتگو کروں گا. اسی طرح نور میں بھی فرق ہے. ایک نور خدا ہے، اور اس نور میں بھی فرق ہے. وہ نور کہ جو نور خدا ہے اور وہ نور کہ جو نور معصوم ہے. اس میں کوئی فرق نہیں.
اس کی بھی دلیل موجود ہے. کہا کہ عرض کر دوں اگر اجازت ہے، اجازت کے ساتھ آپ کی. لیجئے جملہ، اور اتنا آسان عربی، اتنی آسان عربی ہے کہ آپ اسے سمجھ جائیں گے کہ شمس تو آپ کو معلوم ہے سورج کو کہا جاتا ہے، اور شعاع سورج کی کرن کو کہا جاتا ہے، شمس اور سورج. تو معصوم نے کہا کہ یفصل نورنا من نور اللہ، ہمارا نور اللہ کے نور سے ایسے ساطع ہوتا ہے کشعاع الشمس من الشمس. تو اب یہ نور ہیں اور اللہ ہی کے نور ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس لیے کہ معصوم نے خود کہا، پیغمبر نے خود اصحاب کے مجمع میں کہا کہ تمہارے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا. صاحب اشتیاب نے بھی روایت لکھی ہے، اور آج تمام اہل سنت برادران کا یہ عقیدہ ہے، سوائے چند کو چھوڑ کے باقی سب کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر نور ہیں، اور اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. اسی لیے ہر مسجد میں آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ. ہر بریلوی مسجد سے یہ آواز آتی ہے اذان سے پہلے کہ تم پر سلام ہو اے اللہ کے نور، اے اللہ کے نور. تو اب یہ نور ہے، اللہ بھی نور ہے، تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ نور ہے. جب نور ہے تو نظر نہیں آتا، جب نور ہے تو نظر نہیں آتا. کہا کہ یہ حقیقت کیا ہے؟ کہا سنو، ظاہرہما ناسوتیہ و باطنہما لاہوتیہ. دو محمد و علی، ظاہرہما، ان دونوں کا ظاہر بشر ہے. جی ہے، جی ہے، سلامت رہیں. آپ سے بڑھ کر کون سمجھے گا اس بات کو؟ خدا سلامت رکھے ہمارے موسوی صاحب کو اور ان کے صاحبزادگان کو اور آج کے بانیان مجلس کو کہ اتنے خلوص سے فرش ازا سجایا ہے کہ باتیں پہنچ رہی ہیں. کہا ظاہرہما ناسوتیہ و باطنہما لاہوتیہ. ان کا ظاہر بشر ہے اور ان کا باطن لاہوتی ہے. نہیں، شاید بچوں تک نہیں پہنچا. ناسوت، عالم ناسوت یہ والا عالم ہے جس میں ہم اور آپ ہیں، جس میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، جس میں بشر رہتے ہیں، جس میں وجود مجسم رہتا ہے کہ جس میں ایک دوسرے کو دیکھا جا سکتا ہے. اسے کہتے ہیں عالم ناسوت. اور ایک ہے عالم لاہوت، ایک ہے عالم ملکوت. عالم ملکوت میں ملائکہ رہتے. عالم جبروت وہ عالم ہے جس میں ارواح رہتی ہیں. اور ایک ہے عالم لاہوت. میں نے ابھی کل سے اب تک جو باتیں کی ہیں نا، بڑی ظاہری اور بڑی ایسی باتیں کی ہیں جو سامنے آپ کے پہنچ جائیں. ابھی میں نے وہ تقریریں کی ہی نہیں ہیں کہ جو بالکل عجیب و غریب جو معاملات ہیں آل محمد کے. اب میں کیا کہہ رہا ہوں کہ عالم ناسوت یہ والا عالم، اور ایک ہے عالم لاہوت. وہ عالم لاہوت کیا ہے آپ سے بڑھ کر کون سمجھے گا؟ ایک لفظ میں جملہ سمجھا دوں. عالم لاہوت وہ عالم ہے کہ جہاں لاہو اللہ. ہائے 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 ہائے. موجود ہے، نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ نور ہے. آل محمد بھی نور ہیں، آل محمد بھی نور ہے. کہ ظاہرہما ناسوتیہ و باطنہما لاہوتیہ. ظہروا للخلق علی حیاکل الناسوتیہ لیطیقوا رؤیتہما. کہ تمہیں پتہ ہے کہ آل محمد کو لباس بشر میں صرف اس لیے بھیجا گیا تاکہ تم انہیں دیکھ سکو. ہائے 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 ہائے. یہ طرح سلامت رہیں آپ، تاکہ تم انہیں دیکھ سکو. اس لیے دیکھ سکو کہ ان کا اتباع کرنا ہے، اور اتباع اسی کا ہوگا جسے دیکھا جا سکتا ہے. نور کو دیکھا نہیں جا سکتا. اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ میری طرف سے مبلغ ہیں. اس لیے کہ میں آ کے تھوڑی کہوں گا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، میں آ کے روزہ رکھ کے تھوڑی بتاؤں گا کہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، میں اپنے گھر کا طواف کر کے تھوڑی بتاؤں گا کہ طواف کیا ہوتا ہے، میں تلواریں لے کر جہاد کر کے تھوڑی بتاؤں گا. میں تو اپنے ہاتھ میں تلوار تھما دوں گا کہ جہاد کرو.
اب میں سوچ رہا ہوں میں یہ جملہ کہوں یا نہیں کہوں. معصوم کا یہ جملہ ہے, میرا نہیں ہے. اجازت ہے ذرا سی بات آگے بڑھاؤں, کیونکہ مجھے یہ جملہ پڑھنا نہیں تھا, لیکن مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کی معرفت مجھ سے بھی زیادہ ہے. آپ اس مقام پہ پہلے ہی پہنچ گئے کہ جہاں تک بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں, تو اس لیے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اور آگے کی بات کروں. اجازت ہے؟ لفظ ہے نا مصطفیٰ. مصطفیٰ کا مطلب منتخب شدہ, چنا ہوا, اللہ کا چنا ہوا. لوگ سمجھتے ہیں مصطفیٰ ہمارے لیے چنے گئے. معصوم کہہ رہے استفاہم لنفسہ, اللہ نے انہیں مصطفیٰ بنایا اپنے لیے. اللہ استفاہم لنفسہ, اپنے لیے چنا ہے. اور ایسا آسان نہیں تھا یہ جملہ کہ اپنے لیے چنا ہے. اب معصوم اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ہر کسی سے معصوم نے جملے کہے بھی نہیں. اور آج 1400 برس بعد جب معرفتیں, عقل سلیم, ذوق سلیم اس منزل پر پہنچ گیا تو یہ جملے دہرائے جا رہے ہیں. نہیں تو اس دور میں معصوم نے منع کیا تھا, خبردار کسی سے نہ کہنا. آپ سوچیں کہ اس دور تک آتے آتے ذہن کہاں پہنچے ہیں, معرفت معصوم کہاں تک پہنچی کہ آپ چیزوں کو قبول کر رہے ہیں اور رد نہیں کر رہے. اور بالکل لاجیکل باتیں ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی کہانی قصہ بیان کیا جا رہا ہے, کوئی فیری ٹیلز بیان ہو رہی ہیں, کوئی دیو مالائی قصے ہیں, کوئی الف لیل. نہیں, ایسا نہیں ہے. حقیقت ہے, اور قرآن سے ملی بھی حقیقت ہے. میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ موجود ہے, نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طرح کا نہیں ہے, اور وہ ہماری طرح کا ہو نہیں سکتا اس لیے کہ وہ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا. اس کے انقلاب نہیں ہے, اس کا تغیر نہیں ہے. وہ ایک حال سے دوسرے حال میں نہیں آتا, وہ ایک زمان سے دوسرے زمان میں نہیں آتا, وہ کسی چیز میں سماتا نہیں ہے. اس کی یہاں ٹرانسفارمیشن نہیں ہے. وہ ٹرانسفارم نہیں ہوتا کہ آج اللہ ہے اور کل بندہ بن جائے. وہ تو کہتا ہے بندے بنو. تو اب کیا ہے, وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میری طرف سے بلغا عنہ الی الخلق. معصوم نے کہا کہ یہ اس کی طرف سے مخلوق کی طرف تبلیغ کرتے ہیں, اس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا ترجمان جن کو آپ کہتے ہیں کہ بعض پارٹیوں کے ترجمان ہوتے ہیں, ترجمان ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. بڑے بڑے پریزیڈنٹ کے ترجمان ہوتے ہیں کہ پریزیڈنٹ تو نہیں آئے گا, اس کی طرف سے بیان جاری کر دیا جائے گا. یہ تو بہت ہلکی بات ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو اب بات آ رہی ہے. اجازت ہے؟ استفاہم لنفسہ ہی, اس نے اپنے لیے انہیں مصطفیٰ قرار دیا. وجعلہم خزان علمہ, اور ان کو اپنے علم کا خزانہ دار قرار دیا, اپنے علم کا خزانچی قرار دیا. خزانہ, میرے علم کا خزانہ یہ ہے, علم چاہیے ان سے لو, اور جو ان سے نہیں ملا ہے وہ علم نہیں ہے. وجعلہم خزان علمہ, وجعلہم خزان علمہ, انہیں اپنے علم کا خزانچی قرار دیا. اب ہے جملہ وَأَقَامَهُمْ مَقَامَ نَفْسِهِ, اللہ اکبر, اور کہا ان کا وہ مقام قرار دیا جو اس کا اپنا مقام ہے. کوئی ہے اس بات کو سمجھنے والا؟ وَأَقَامَهُمْ مَقَامَ نَفْسِهِ, یہ تو میں نے لفظ کم کیا کہ ان کا وہ مقام قرار دیا جو اس کا مقام ہے. نہیں, جملے کا اگر لفظ بلفظ ترجمہ کیا ہے تو یہ ہوگا وَأَقَامَهُمْ, ان کو وہاں قائم کیا جہاں وہ خود قائم ہے, اور وہ کسی ایک جگہ قائم نہیں ہے, وہ ہر جگہ ہے. جیتے رہیں, سلامت رہیں آپ. وَأَقَامَهُمْ مَقَامَ نَفْسِهِ, ان کو اپنے مقام پر قرار دیا, یعنی جہاں جہاں وہ وہاں یہ. اور یہ شرک نہیں ہے, کشف مزرات کہتے ہیں یہ شرک کر دیا. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, جبرائیل سے کہو کہ تو اللہ کے ساتھ درود پڑھ رہا ہے, تو مشرک ہے. ملائکہ سے کہو کہ تم اللہ کے ساتھ درود پڑھو, تم سب کے ساتھ مشرک ہو, اللہ کے کام میں شریک ہو گئے. نہیں, اللہ اگر کسی کو اپنے کام میں شریک کر لے تو یہ کام شرک نہیں ہوتا, یہ عین ایمان ہوتا ہے. یہ بیان کرنا عین ایمان ہوتا ہے. تو جہاں جہاں خدا وہاں عین خدا. وَأَقَامَهُمْ مَقَامَ نَفْسِهِ. اب جب آپ سرداب کی طرف جاتے ہیں, سرداب مقدس سامرہ میں آپ جاتے ہیں,
تو آپ دعا پڑھتے ہوئے جاتے ہیں, زیارت پڑھتے ہوئے جاتے ہیں کہ الحمدللہ الذی, ہائے ہائے پروردگار تیرا شکر ہے کہ ہمارے لیے ایسے حکام قرار دیے, تو نے ہمارے لیے ایسے حکام قرار دیے جو تیرے ہوتے ہوئے تیرے قائم مقام ہے. الحمدللہ الذی من علینا بحکام یقومون مقامہ لو کان حاضرا. حمد ہے اس اللہ کی کہ اس نے ہمیں ایسے حاکم عطا کیے جو اس کے قائم مقام ہیں جبکہ وہ بھی موجود ہے. لو کان حاضرا, اللہ کہیں مفقود نہیں ہو گیا, اللہ کی چھٹی پہ نہیں چلا گیا 6 دن کے بعد 7ویں دن چھٹی کر رہا ہے یہودیوں کا عقیدہ, نہیں, موجود ہے. لو کان حاضرا, وہ اس کے قائم مقام ہے, قائم مقام ہے. اور قائم مقام جب بنتا ہے کہ پریزیڈنٹ چلا گیا, کہیں چلا گیا تو چیف جسٹس کو قائم مقام بنا دیا. یہ تو دنیا کا اصول ہے کہ جب نہیں ہوتا تو کوئی قائم مقام ہوتا ہے. اللہ نے کہا ہم موجود ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے تم قائم مقام ہو. اسی لیے کہا کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم تو وہی چاہتے ہو جو ہم چاہتے ہیں. ان الامام وکرا لارادۃ اللہ, امام جو ہے اللہ کے ارادے کا گھر ہے. اذا ارادوا اراد اللہ, جب یہ ارادہ کرتے ہیں تو گویا وہ ارادہ کر رہا ہے, اور وہ ارادہ کرنے کے بعد سوچتا نہیں ہے کہ کل عمل کریں گے, اس کا ارادہ ہی عمل ہے, عمل ہی ارادہ ہے. تو میرے عزیزو ختم ہو گئی بات, بالکل تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. تو اصل چیز جہاں سے میں نے بات چھوڑی تھی اور میں نے کہا تھا کہ کل یہیں سے آغاز کروں گا اور یہیں پہ گفتگو تمام ہو رہی ہے, کہ یہ جو ولایت کا دائرہ ہے اس میں اصل چیز ہے ولایت ائمہ. جب معصوم سے پوچھا گیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تو یہاں نور سے کیا مراد ہے؟ تو معصوم نے کہا واللہ ولایت الائمہ, کہ اس نور سے مراد ہم ائمہ کی ولایت ہے, کہ ہم نے قرآن کے ساتھ ان 14 کی ولایت کو نازل کیا, ہم نے اس 12 کے ساتھ ان کی ولایت کو نازل کیا. تو اصل چیز ہے ولایت علی, اصل چیز ہے ولایت علی. ولایت علی قائم ہے تو ولایت رسول قائم ہے, ولایت رسول قائم ہے تو ولایت اللہ قائم ہے, جو کہ قائم رہے گی, کوئی مانے یا نہ مانے, کوئی مانے یا نہ مانے, علی ولی ہیں. بہت سے کافر اللہ کو نہیں مانتے, تو کیا اللہ نہیں ہے؟ تو کیا اللہ معطل ہو گیا؟ نہیں مانے, نہیں مانے, دروازے کھلے ہوئے ہیں, حر ہو تو آ جاؤ, حر ہو تو آ جاؤ. نہیں مانے, حر نے بھی ایک رات میں فیصلے کر لیے اور وہ آ گئے. تو اصل چیز ہے, اصل اساس ہے ولایت, اساس, کوئی اور چیز اساس نہیں ہے. دیکھیے آپ نے, ختم کر رہا ہوں بات, صرف 2 منٹ اور اس کے بعد تقریر اپنے مرحلے میں داخل ہو جائے گی. آپ سے کہا گیا کہ یہ ہال بنانا ہے یا کوئی بھی چیز چملے گا, آپ نے کہا کہ بھائی آپ کے ذہن میں نے ایک لفظ چھوڑا کہ بھائی ایک جھونپڑی, تو آپ کے ذہن میں جھونپڑی آ گئی کہ چھت ہے, دیواریں ہیں, فرش ہے اور پلرز ہے. یہ پوری جھونپڑی, یہ پورا ہال آپ کے ذہن میں آ گیا ہے نا, آ گیا. اب کہا بھائی اس کو بناؤ, اور بس جملہ کہوں گا آپ پہنچ جائیں گے. اب نقشہ آ گیا نا ذہن میں پورا کہ بھائی یہ ہے, ایک نقشہ بنا ہوا ہے. اب آپ نے مزدوروں سے کہا بھائی یہ بنانا ہے, تو کیا پہلے وہ چھت بنائے گا؟ ہائے ہائے ہائے, پہلے پلرز, ہائے ہائے ہائے, پھر اس کے بعد چھت ڈالی جائے گی, پلرز کے بعد دیواریں, دیواروں کے بعد چھت. اصل چیز ہے لا الہ الا اللہ, لیکن لا الہ الا اللہ ہے چھت. جب تک علی ولی اللہ کی بنیادیں نہ ڈالی جائیں عمارت قائم نہیں ہو سکتی. اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا, صالح کشفی ترمذی سنی والحنفی نے مناقب مرتضوی میں لکھا کہ پیغمبر سے پوچھا گیا کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے, اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ ختم ہو گئی بات. پیغمبر نے کہا لکل شیء اساس, ہر شے کی ایک بنیاد ہے. واساس الاسلام حبنا اہل البیت, ہم اہل بیت کی محبت ہے.
ہم اہل بیت کی محبت ہے اسلام کی بنیاد. اسلام کی بنیاد محمدیت اور اہل بیت محمد. اور اگر کوئی اس اسلام کی بنیاد کو ہلانے آ جائے تو پھر ضروری ہے کہ حسین 28 رجب کو مدینہ چھوڑے. یہ اس اسلام کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں کہ حسین کوئی ویلیو نہیں رکھتے. تو حسین کو بتانا ہے کہ میرے بغیر لا الہ الا اللہ نہیں ہے, میرے بغیر محمد رسول اللہ نہیں ہے. جملہ بہت بڑا تھا جو میں نے ہلکا کیا اس لیے کہ کچھ لوگ جملہ سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے. عمومی جملہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہماری محبت ہے. اللہ نے ہماری محبت پر لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھی ہے. یہ حسین کی محبت تھی امت سے کہ حسین نے مدینہ چھوڑا ہے اور حسین کربلا آ گئے. امت سے محبت تھی کہ امت کو بچانا تھا اور بتانا تھا کہ میری محبت اسلام کی اساس ہے, یزید کی محبت نہیں. اسلام کی اساس یزید کی محبت نہیں ہے, اسلام کی اساس باطل کی محبت نہیں ہے, اسلام کی اساس حق کی محبت ہے. اسلام کی بنیاد محبت حق ہے. اور آج تک خدا کی قسم حسین نے ایسا مارکا سر کیا ہے کہ کوئی دل ایسا نہیں ہے جو انسان ہو, انسان کی بات کر رہا ہوں, جانوروں کی بات نہیں کر رہا, حیوانوں کی بات نہیں کر رہا, کوئی دل بشر ایسا نہیں ہے کہ دل ہو اور حسین کی محبت نہ ہو. یہ ہے حسین, نام ہی ایسا ہے. کبھی تنہائی میں سوچا کریں حسین, سوچا کریں کربلا سوچیں. کل بھی میں نے کہا مصائب سن کے جائیں تو تنہائی میں سوچیں ہائے میں نے یہ سنا, کیا کیا گزری ہوگی. ہم ذرا سی مصیبت پریشانی میں جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. حسین ابن علی تنہا نہیں تھے, بچی بھی ساتھ تھی, اہل حرم بھی ساتھ تھی. یہ سب سوچا کریں کہ ایک بھائی چلا 57 برس کا اور 32 برس کے بھائی کے لاشے پہ پہنچا. یہ وہ مصائب ہے, اس پر غور کیا کریں کہ وہ ہاتھ کہ جو حسین ابن علی کو چوما کرتے تھے وہی ہاتھ حسین ابن علی کو کٹے ہوئے ملے, اور دونوں کٹے ہوئے ہاتھ حسین ابن علی نے اٹھائے ہیں. یہ سب سوچا کریں کہ کیا کیا ہوا ہے. مصائب پر غور کریں, اس کو محسوس کریں کہ کتنے ستم حسین ابن علی نے اٹھائے ہیں. اور صرف میرے مولا حسین نے نہیں, حسین کے ساتھ سارے انصار, سارے اعوان, اہل حرم, کیا کیا مصیبتیں. 6 مہینے کا سفر اور اونٹ پر اور بلا خیز گرمی اور چھوٹے چھوٹے بچے, 64 بچے, 64 بچے. تو لکھا ہوا ہے کہ 54 یا 55 خواتین بھی تھی. کبھی آپ نے غور کیا کہ کیا اتنی ہی خواتین واپس آئیں, کیا اتنے ہی بچے واپس آئے. اجرکم اللہ. آہستہ آہستہ آپ کی آواز بلند ہو رہی ہے. اور ایک ایک ستم میرے مولا زین العابدین نے دیکھا ہے, ایک ایک ستم دیکھا ہے میرے مولا زین العابدین نے, سب دیکھا ہے. یعنی کچھ دیر پہلے کی بات ہے کہ مولا ابھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں شب عاشور تک. میرا مولا صحت مند ہے, لیکن جو مصلحت خداوندی ہے کہ صبح عاشور آئی اور میرے مولا کو تپے لرزہ, یہ خدا کی حکمت تھی. سنیں گے جملہ ایک, ہائے ضرور کہہ دیجئے گا, میں بہت کم پڑھتا ہوں یہ جملے. جب حسین ابن علی جنگ کرنے گئے ہیں نا, جس وقت جنگ کیے میرے مولا نے 17 حملے کیے ہیں, 17. اور بالاتفاق یعنی اہل سنت روایت یہ کہتی ہے, میں ان کے بھی یعنی معتبر حوالے کی بات کر رہا ہوں, ابن خلدون کی بات نہیں کر رہا. ابن خلدون نے تو 30,000 لشکر لکھا ہے. ہم چلیے اس نے بھی 30,000 تو مانا, بڑے متعصب تاریخ دان ہے, اس نے بھی 30,000 مانے کہ 30,000 لوگ سامنے تھے. لیکن بڑے موثق لوگوں نے کہا کہ کم از کم 2 لاکھ اور اس سے زیادہ 9 لاکھ, یہاں تک کا مجمع. میں اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ 9 لاکھ کا لایا کیوں لشکر. کہتے ہیں نا کیا مطلب 72 لوگوں کے لیے 9 لاکھ کا لشکر, کہاں سے آپ ایگزیجریشن کر دیتے ہیں, غلو کر دیتے ہیں. 72 لوگ تھے اور 9 لاکھ کا لشکر, کیا بات ہے. تو اس کی ایک دلیل ہے, اور دلیل سنیے گا. ابراہیم تھے اکیلے صرف ایک ستون پہ ابراہیم کو باندھ دیا جاتا, چاروں طرف لکڑی جلا دی جاتی تو حضرت ابراہیم جل جاتے. ایک ذی نفس کو جلانے کے لیے کتنی لکڑی چاہیے, تھوڑی سی لکڑی, 1 من 20 کلو 30 کلو, وہ جلاتے, بیچ میں ابراہیم ہوتے, حضرت ابراہیم جل کے خاک ہو جاتے. لیکن 18 میل تک لکڑیاں جمع کی گئی, 18 میل تک. نمرود نے کہا جو بھی ہے وہ لکڑی لائے اور ایسی آگ جلائے. کیوں؟ تاکہ اس آگ کو دیکھ کے ابراہیم دہشت زدہ ہو جائے اور نمرود کی خدائی کو مان لے. یعنی ڈرا رہا تھا ابراہیم اس آگ کو. اسی طرح 9 لاکھ کا لشکر بھیج کر چاہتا تھا کہ عباس بیعت کر لیں.
اور جب عباس بیعت کر لیں گے تو حسین خود بخود بیعت کر لیں گے، صرف حسین کو خوفزدہ کرنے کے لیے. لیکن حسین نے کہا میرے پاس عباس کافی ہے، میرے پاس اپنے بازو کافی ہیں. تو اتنے حملے کہ کم از کم جو تعداد لکھی ہے وہاں جو مقتولین تھے کافروں کے 84,000 لاشیں گنے گئے. اس سے بھی زیادہ، ہماری تو روایت اس سے بھی زیادہ. 84,000 لاشیں تو سب نے بتایا، 84,687 لاشیں گرے جو حسین ابن علی کی فوج نے گرائے. اور جب امام حسین نے حملہ کیا تو آپ کو پتہ ہے کس کے کہنے سے حملہ کیا؟ ایک بار جب آخری رخصت کو آئے تو بی بی زینب نے کہا بھیا انہوں نے تمہارا صبر دیکھ لیا، اب ذرا ان کو اپنی شجاعت بھی دکھا دو. اجرکم اللہ. ذرا سی آواز بڑھائیے، ذرا سا اپنی شجاعت بھی دکھا دو. بھیا انہوں نے تمہارا صبر دیکھ لیا، انہوں نے دیکھا کہ تم نے کیسے لاش علی اکبر اٹھایا، انہوں نے دیکھا کہ تم نے کیسے قاسم کی پامال لاش اٹھائی ہے، انہوں نے دیکھا کیسے علی اصغر کے لاشے کو حسین لائیں. اب ذرا اے میرے بھیا ان کو شجاعت علویہ بھی دکھا دو. اور جب بہن نے کہا تو حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا اور 17 حملے کیے. 17. اور ان 17 حملوں میں 3 مرتبہ حسین واپس آئے ہیں. 17 حملے. اور جب جا کے ذوالقفل کی دیواروں سے ٹکراتا تھا لشکر، جو لوگ گئے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ ذوالقفل جو ہے کربلا سے 12 کلومیٹر ہے. ذوالقفل وہاں تک حسین نے لشکر کو جا کے بھگایا ہے. اور اسی میں آپ دیکھتے ہیں کہ جناب اون کا مزار جو ہے وہ کتنا دور ہے کربلا سے. یعنی شہید جو جا رہے تھے اتنی دور بھگاتے ہوئے لے گئے، حسین اس سے بھی آگے بھگاتے ہوئے لے گئے. اور ہر مرتبہ لشکر جب ذوالقفل کی دیواروں سے ٹکراتا تھا تو الامان الحفیظ کے نعرے بلند ہوتے تھے، حسین معاف کر دو، حسین معاف کر دو. اور حسین لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہوئے واپس آ جاتے تھے. اور پھر وہیں سے لیکن 3 مرتبہ حسین واپس اپنے مستقر پہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ خیموں میں آئے. 3 مرتبہ دوران جنگ 17 حملوں کے درمیان 3 مرتبہ امام حسین اپنے خیموں میں واپس آئے. 2 کی میں پھر کبھی تفصیل بتاؤں گا. ایک وجہ کیا تھی سنیں گے آپ. ایک وجہ یہ تھی کہ حسین حملہ کرتے کرتے جب وہاں سے لاہور پڑھا گیا، حسین واپس آئے، حسین کی نگاہ پڑی کہ بیمار بیٹا ہاتھ میں تلوار لیے کبھی گر رہا ہے کبھی اٹھ رہا ہے اور میدان کی طرف آ رہا ہے. حسین اس عالم میں واپس پلٹے اور حسین گھوڑے سے اترے اور لرزتے ہوئے بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے تھاما اور بیٹے کا بازو پکڑ کے کہا کہ سید سجاد علی بن حسین، اے میرے بیٹے علی آپ واپس آئے. کہا بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پر حملہ ہو رہا ہے اور بیٹا دیکھ لے. حسین نے ایسے میں سید سجاد کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر سید سجاد غشی کے عالم میں آ گئے. یہ تھی وجہ کہ سید سجاد کو جو غش آیا تو غشی کے عالم میں تھے. اب آخری جملے نہیں، آخری منظر. ایک بار سید سجاد جب مدینے واپس آ گئے اور مصائب بیان کر رہے تھے تو بیان کرتے کرتے کہا اے اہل قریہ، اے اہل مدینہ، خود میرا مولا مصائب بیان کر رہا ہے. سوچئے کیا عالم ہوگا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ ایک بار میری آنکھ کھلی، کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا. جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو سامنے میرے کوئی کھڑا تھا. کہا خدا کی قسم میں نہ پہچان سکا کون ہے، اس لیے کہ جو میرے سامنے تھا اس کے پورے جسم پر تیر ہی تیر تھا. میں نے غور سے دیکھا تو میرا بابا حسین تھا. میں نے اٹھنے کی کوشش کی، میرے بابا نے کہا سجاد جہاں ہو وہیں پر رہو. تو میں نے آواز دی بابا یہ آپ کا کیا عالم ہے؟ بابا آن و محمد کہاں گئے؟ کہا دونوں کے لاشیں آ گئے. کہا بابا قاسم، کہا کہ پامال لاش خیمے میں پڑی ہوئی ہے. کہا بابا چچا عباس کہاں گئے؟ کہا بازو گٹا کے دریا پہ سو رہے. کہا میں نے آخری جملہ اپنے بابا سے کہا بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ تو کہا میرے بابا نے کچھ جواب نہ دیا. سب کے لیے کہہ رہے تھے کہ قتل ہو گئے. لیکن جیسے ہی میں نے اپنے بھائی علی اکبر کے لیے پوچھا تو میرے بابا نے یہ نہ کہا کہ قتل ہو گئے. کہا سجاد بس تم یہ سمجھو کہ مردوں میں اس وقت میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو علماء مقاتل نے لکھا کہ حسین نے سجاد کو قتل علی اکبر کی اس لیے اطلاع نہ دی کہ حسین کو معلوم تھا کہ بھائی کے لیے بھائی کی موت قیامت بن کر ٹوٹتی ہے، اس لیے کہ ابھی عباس کے لاشے سے ہو کر آ رہے ہیں. اجرکم اللہ. ابھی عباس کے لاشے سے ہو کر آ رہے ہیں. آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں میرے عزیزوں. 22 محرم آ گئی. 40 برس میرا مولا رویا ہے گریہ کیا. میرے مولا نے 40 برس گریہ کیا. کل تفصیلی مسائل پڑھوں گا لیکن مسلسل کبھی ہائے علی اکبر، کبھی ہائے قاسم، کبھی ہائے میرا بابا، کبھی ہائے
میرا چچا مستقل گریا کرتے رہتے تھے، لیکن جس بات پہ سب سے زیادہ رونا آیا وہ کیا لفظ تھا؟ ہائے شاہ، ہائے شاہ۔ ابھی تو میں مصائب شروع کر رہا ہوں، ہائے شاہ، ہائے شاہ۔ اس لیے کہ مولا نے کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ شام کے دربار میں مجھ پر کیا گزری، کہا کہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی کہ جب میرے ہوتے ہوئے میری پھوپھی کی طرف اشارہ کر کے حاکم کہہ رہا تھا کہ اس بی بی کا کیا نام ہے، اس بی بی کا کیا نام ہے، کہا کہ میری پھوپھیوں کے نام میرے سامنے پوچھے جا رہے تھے، میری ماں کے نام میرے سامنے پوچھے جا رہے تھے۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے گریہ کرنے کا۔ آنسوؤں کا انتظار نہ کیا کرے میرے عزیزو، یہ زبان آپ کے اختیار میں، یہ ہاتھ آپ کے اختیار میں، ہائے حسین کہتے چلے جائیں۔ اور ایسے میں سارے ستم دیکھے، جب 11 محرم کو سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں، تو جیسے بیویوں نے مقتل میں سارے لاشیں دیکھے ہیں، ویسے ہی سید سجاد نے بھی سارے لاشیں دیکھی۔ بتا دیا گیا کہ قاسم کی لاش کیسے پامال ہوئی، علی اکبر کا جگر کیسے چھلنی ہوا، علی اصغر کو کیسے تیر لگا، اور محمد کے لاشیں کیسے آئے، عباس کے کٹے ہوئے بازو کیسے آئے، یہ سب دیکھ رہے تھے، سب دیکھ رہے تھے۔ اور حسین کا کٹا ہوا سر نوکے سینہ پر بھی دیکھ رہے تھے۔ سن لیا آپ نے جملہ؟ لیکن کیا سید سجاد نے یہ نہیں دیکھا کہ ننھی سی سکینہ کے رخسار پر تماچے مارے؟ ایک بہن بھائی کے سامنے تماچے کھا رہی تھی، اور بھائی دیکھ رہا ہے حسرت اور یاس کی نگاہ سے، بار بار کہتے تھے ظالم ظالم چھوڑ دے، ظالم چھوٹی سی بچی ہے، ظالم چھوٹی سی بچی ہے۔ آپ رونے پہ آمادہ ہیں؟ شروع کروں مسائل؟ میرے عزیزو، روایت نے لکھا کہ حسین دو زانو بیٹھے ہوئے تھے، زین سے زمین پر آ گئے، حسین زین سے زمین پر آ گئے، اور بس چند لمحے رہ گئے ارجعی کی آواز آنے میں، چند لمحے۔ حسین کے پورے جسم پر تیر پیوست تھا، تیر پیوست تھا، اور حسین نرم ریت پر ذوالجناح نے اتار دیا۔ حسین بیٹھے ہوئے ہیں، حسین ابن علی نے اپنی تلوار نیام سمیت باہر نکالی اور تلوار کو زمین میں گاڑ دیا، اور گاڑنے کے بعد تلوار کے قبضے پہ ایسے ماتھا رکھ لیا اور آواز دے رہے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، پروردگار میں تیری قضا پہ راضی ہوں، پروردگار میں تیری قضا پہ راضی ہوں۔ حسین ابن علی اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، ترکت الخلق طرا فی ہواک۔ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں تصور کرنا، اگر رونا آتا رہے تو آواز نکالتے رہنا، تصور کرنا کہ حسین کا سر نیام کے قبضے پر ہے اور ایسے حسین بیٹھے ہیں دو زانو اور آواز دے رہے ترکت الخلق طرا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک ولو قطعتنی فی الحب اربا لما مال الفؤاد الی سواک۔ اس کا ترجمہ پھر کروں گا۔ حسین اللہ سے باتیں کر رہے تھے، پروردگار میں تیری قضا پہ راضی ہوں، پروردگار تیرا شکر کہ تو نے مجھے ہر امتحان سے کامیاب قرار دیا، پروردگار یہ سر میرے جسم پر بار ہے، بس یہ سر آخری تیری بارگاہ میں تحفہ ہے، بار اللہ قاسم کی لاش کو قبول کیا تو نے، میرے علی اکبر کی قربانی کو قبول کیا۔ یہ باتیں ہو رہی، یہ باتیں ہو رہی۔ ادھر سے جناب فضہ کہتی ہیں کہ جب بہت دیر ہو گئی اور حسین خیمے میں نہ آئے، سکینہ دو مسلح بچھا کے کھڑی ہو گئی، ایک مسلح بابا کا، ایک چھوٹا سا مسلح اپنا۔ یہ سکینہ کا شروع سے مشغلہ تھا کہ بابا کا مسلح اور اپنا مسلح، اس لیے کہ حسین واجب نمازیں پڑھتے تھے مسجد میں اور مستحبات گھر میں آ کے پڑھتے تھے، اور سکینہ چھوٹا سا مسلح اپنا برابر میں بچھا کے کھڑی ہو جاتی۔ حسین آتے، حسین مستحبات پڑھتے تو جیسے حسین قیام میں ہوتے ویسے ہی سکینہ قیام میں، جیسے حسین رکوع کرتے ویسے ہی بچی رکوع کرتی، جیسے حسین سجدے میں جاتے ویسے ہی بچی جاتی، جاتے جاتے کبھی بابا کو بھی دیکھ لیتی تھی، جاتے جاتے کبھی بابا کو بھی، بابا ایسے رکوع کر رہے ہیں، بابا ایسے سجدہ کر رہے ہیں۔ عصر عاشور جب حسین نہیں آئے، بہت دیر ہو گئی، سکینہ مسلح بچھائے کھڑی رہی، جب نہیں آئے تو ایک مرتبہ فضہ کہتی ہیں کہ سکینہ نے پھوپھی کا دامن جھٹک جھٹک کر کہا اماں، پھوپھی اماں کیا اجازت ہے کہ میں خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہو کے بابا کو تلاش کروں؟ بچی رو رہی تھی، بچی رو رہی تھی۔ کہا فضہ سکینہ کو دروازے تک لے جائیے۔ جناب فضہ دروازے تک گئی، پھوپھی سے پوچھا کہ پھوپھی اماں مجھے بابا نظر نہیں آ رہے۔ یہ کربلا کے مسائل بہت ضروری تھے کہ جو بیان کیے جائیں اور جو سہے جا رہے ہیں۔ اب روایت سنیے گا، جیسے ہی کہا کہ پھوپھی اماں مجھے میرے بابا نظر نہیں آ رہے، کیا اجازت ہے کہ 2 قدم میدان میں چلی جاؤں، اپنے بابا کو تلاش کروں؟ سنیں گے؟ 2 قدم میدان میں چلی جاؤں۔ اب
حسین سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے، اور ایسے میں حسین نے سکینہ کی خوشبو کو محسوس کیا، سکینہ کی خوشبو کو محسوس کیا۔ ذرا سا نظر اٹھا کے حسین نے دیکھا، نیم آنکھوں سے دیکھا، سامنے بچی کھڑی ہوئی تھی، سامنے بچی کھڑی تھی۔ میں نے وہ روایت پڑھی ہی نہیں کہ سکینہ یہاں تک پہنچی کیسے، سامنے بچی کھڑی ہوئی تھی۔ ایک بار حسین نے آنکھیں کھول کر دیکھا، سکینہ بیٹی تو یہاں کیسے آ گئی، میری بچی تو یہاں کیسے آ گئی؟ بابا بہت دیر ہو گئی آپ کا انتظار کرتے ہوئے، بابا جب آپ نہیں آئے تو میں آ گئی۔ بابا صرف ایک تمنا ہے۔ کہ کیا تمنا؟ بابا آخری بار سینے سے لگا، بابا آخری بار کلیجے سے لگا لو، بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، خدا ان کو سلامت رکھے۔ بابا آخری بار کلیجے سے لگا لو، آخری بار سینے سے لگا لو۔ اب حسین کیا کریں؟ حسین نے تلوار کو نیچے رکھا اور ایسے ہاتھوں کو بلند کیا، سکینہ آ جاؤ، میرے کلیجے سے لگ جاؤ، آنکھ بند ہے۔ حسین نے باہیں کھولی ہوئی ہے، سکینہ آ جاؤ۔ کچھ دیر ہو گئی، سکینہ آ کے نہیں لپٹی۔ حسین نے آگے کھولا، سکینہ سامنے کھڑی ہوئی۔ سکینہ میرے سینے سے کیوں نہیں لگ رہی؟ کہا بابا میرے ہاتھ چھوٹے ہیں اور آپ کے سینے پہ جو تیر ہے نا وہ بڑے ہیں، بابا میں آپ تک پہنچ نہیں پا رہی، آپ تک پہنچ نہیں پا رہی۔ بچے سنیں، بابا میں آپ تک پہنچ نہیں پا رہی۔ لکھا، مقاتل نے لکھا کہ یہ ہے حسین کی محبت سکینہ سے۔ حسین نے ایک بار سینے سے تیروں کو جدا کیا، زانوں سے تیروں کو جدا کیا، اور جدا کرنے کے بعد کہا سکینہ آ جا۔ سکینہ کو زانوں پہ بٹھایا، بچی سینے سے لپٹ گئی، بار بار بابا کو پیار کر رہی تھی۔ سکینہ کے کانوں کا لہو تو سکینہ کے بدن پر تھا نا، کرتے پر تھا، اور اب بابا کا لہو بھی سکینہ کے بدن پر آ گیا، سکینہ کے کرتے پر آ گیا۔ بہت دیر تک بچی لپٹی رہی، شمر آگے بڑھا، کہا حسین بچی کو ہٹاؤ، بچی کو ہٹاؤ، اس لیے کہ نماز میں دیر ہو رہی ہے، تمہارا گلا کاٹنا۔ کیا سنا آپ نے؟ نماز کا وقت آ رہا ہے، تمہارا گلا کاٹنا۔ یہ ہے مسلمان، نماز کا وقت آ رہا ہے، تمہارا گلا کاٹنا۔ حسین نے روتے ہوئے کہا ظالم بچی ہے، تھوڑی دیر بیٹھا رہنے دے، آخری بار ملنے آئی۔ کہا حسین ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تم جدا کرو گے یا میں جدا کروں؟ جب بچی جدا نہ ہوئی، صاحب اولاد سننا، اگر نہیں بھی رونا آ رہا تو مصائب کا احترام یہ ہے کہ اس جملے پر ہائے سب کہنا۔ شمر آگے بڑھا، بچی کے بالوں پہ ہاتھ ڈالا، بچی کو دور پھینکا۔ ادھر سے حسین نے آواز دی زینب سکینہ کو سنبھالو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اسی بہن کے رخسار پر تماچے لگتے ہوئے سید سجاد نے دیکھا، سید سجاد نے دیکھا ساری منزلیں میں نے ختم کر دی، ساری منزلیں ختم کی، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، کیا کیا گزری ہے وہ سارے مصائب ایک طرف، بالکل ایک طرف، لیکن جو زندان میں گزری ہے، پہلی رات سن لینا، سکینہ جو پہلی رات آئی ہے نا زندان میں، جب دربار کی منزلیں طے ہو گئی اور سکینہ کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر آیا نا زندان میں، پوری روایت تم سنیے۔ اب کہا لے جاؤ ان اسیروں کو زندان میں قید کر دو، چھت نہیں ہے زندان میں، رات کی اوس، دن کی دھوپ، بارش، سردی، گرمی، سب کے اثرات آل محمد پر پڑ رہے ہیں۔ اب پہلی رات سننا صاحبان اولاد، اور ہائے ضرور کر دینا، پہلی رات، چھوٹے چھوٹی بہنیں اور ان کے بھائی، بہنوں اور بھائیوں میں کتنی محبت ہوتی ہے، سنو گے؟ سکینہ بھی راستے بھر دیکھ رہی تھی کہ میرے بھیا پہ کیا گزر رہی ہے، اور سجاد بھی راستے بھر دیکھ رہے تھے کہ سکینہ پہ کیا گزر رہا ہے۔ میں نے بھی سینے پہ ہاتھ رکھ لیا ہے، تم بھی سینے پہ ہاتھ مارتے رہنا۔ جیسے ہی زندان میں آئے، سید سجاد تھوڑا سا پاؤں پھیلا کے بیٹھ گئے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، پاؤں پھیلا کے بیٹھ گئے۔ سکینہ بی بی ام رباب کی گود میں ہے، سکینہ کے ہاتھوں میں بھی رسیاں ہیں، سکینہ کے گلے میں بھی رسی بندھی ہوئی ہے۔ ایسے میں سکینہ کی نگاہ سید سجاد کے پاؤں کے تلووں پر پڑی، بھائی کے پاؤں کے تلووں پر پڑی۔ سکینہ نے دیکھا کہ پاؤں میں چھالے ہیں، اور سید سجاد کے پاؤں میں کانٹے لگے ہوئے ہیں، پاؤں میں چھالے بھی ہیں۔ سکینہ اسی عالم میں اٹھی، ننھے ننھے قدم بڑھاتی ہوئی بھائی کے قدموں پہ بیٹھی، اور بھائی کے پاؤں اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھا، اور کبھی پاؤں سہلانے لگی انہی بنے ہاتھوں سے، کبھی پاؤں دبانے لگی۔ کہا بھیا پاؤں میں درد ہو رہا ہوگا، بھیا تمہیں میں نے کربلا سے کوفے، کوفے سے شام پیدل چلتے ہوئے دیکھا ہے، تمہارے پاؤں میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، بھیا تمہارے پاؤں میں چھالے ہیں، بہن ان چھالوں کو پھوڑ دے، ان چھالوں کو مرہم لگا دے۔ ایک بار سجاد نے پاؤں سمیٹے اور سمیٹ کر کہا بہن تیرے پاؤں میں بھی تو چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ سکینہ کیا ختم کر دوں مصائب؟ تمہارے پاؤں میں بھی تو چھالے پڑے ہیں۔
سجاد نے بہن کے چھالوں کو سہلانا شروع کیا. قید خانے میں کوہرام برپا ہو گیا, کوہرام برپا ہو گیا. بیویاں رو رہی تھیں. بچی سال بھر بابا کو یاد کرتی رہی. بابا کب آؤ گے, بابا کب آؤ گے. پرندے گزر رہے ہیں. کہا بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. کہا یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. بیوی نے صرف ایک لفظ کہا, بھیا پھر ہم اپنے گھر کب جائیں گے. ایک ہی تمنا تھی کہ گھر چلی جاؤں, ایک ہی تمنا تھی کہ گھر چلی جاؤں. وہ تمنا پوری نہ ہو سکی بچی کی. ایک شب سوتے سوتے بچی کی آنکھ کھل گئی. کبھی زندان میں اس طرف, کبھی اس طرف, کبھی اس طرف. پیچھے پیچھے زینب, پیچھے پیچھے ام رباب. سکینہ کیا ہوا, سکینہ کسے تلاش کر رہی ہے. کہا بھوپی اماں ابھی ابھی بابا یہاں آئے تھے. ختم کر دی میں نے تقریر, آخری جملہ. بھوپی اماں ابھی ابھی بابا یہاں آئے تھے اور میں ان کی گود میں تھی, میں ان کے سینے پہ سر رکھ کے سو رہی تھی. زینب بھی روئیں, بیویاں بھی رونے لگیں, سجاد بھی رونے لگے. کہا کہ سجاد لگتا ہے کہ بچی نے ابھی ابھی خواب میں بھیا کو دیکھا ہے. اور سکینہ کا رونا نہیں رک رہا تھا. چیخ چیخ کے بچی رو رہی تھی, سب سے زیادہ چیخ مار کے سکینہ رو رہی تھی. یہ آواز حاکم کے کان تک پہنچی. کہ یہ نصف شب میں کون بچی رو رہی ہے, جا کے دیکھو اور بچی کو چپ کراؤ. وہ آیا, اس نے کہا کہ بچی کیوں رو رہی ہے. کہا ظالم بچی اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے, ہو سکے تو کٹا ہوا سر حسین بھیج دے تاکہ بچی کو قرار آ جائے. حاکم نے کہا نیند میری خراب ہو رہی ہے, جاؤ حسین کا کٹا ہوا سر بھیج دو. ختم ہو گئی تقریر میرے عزیزوں. آپ نے گریہ کیا, محل مجلس ادا ہو گیا. آخری جملے سن لینا. حسین کا کٹا ہوا سر پہلی مرتبہ قید خانے میں آیا. قید خانہ روشن ہو گیا. جیسے ہی قید خانے کا دروازہ کھلا, سکینہ نے دیکھا بابا کا سر آ رہا ہے. سکینہ اپنے مقام سے اٹھی, اسی بندھے ہوئے ہاتھوں کو آگے بڑھایا. بابا میری گود میں آ جاؤ, بابا میری گود میں آ جاؤ. سکینہ نے سر حسین اپنی گودی میں لیا, دو زانو ہو کے بیٹھ گئی. کبھی اپنے رخسار حسین کے رخسار پر, کبھی حسین کے ماتھے کو چوم رہی ہے, کبھی حسین کے کٹے ہوئے گلے کو دیکھ رہی ہے, کبھی حسین کی زلفوں کو چوم رہی ہے اور آواز دے رہی ہے, بابا یہ آپ کے گلے کی رگیں کس نے کاٹ دی. بابا یہ آپ کے چہرے پر خون اب تک کسی نے صاف نہ کیا. بابا آپ کہاں چلے گئے تھے. بابا اب ہمیں ہمارے گھر کون پہنچائے گا. بابا کاش میں بھی آپ کے ساتھ مر گئی ہوتی. مسلسل سکینہ گریا گریا گریا. ایک بار جب بہت دیر ہو گئی, سپاہی اندر داخل ہوا. اس نے چھین کر سر حسین سکینہ سے لیا اور لے کر آگے بڑھا. سکینہ پیچھے پیچھے جا رہی تھی. ارے میرے بابا کو نہ لے جاؤ, ارے میرے بابا کو دے دو. ایک بار سجاد نے کہا بھوپی اماں سکینہ کو سنبھالیے. ایک بار زینب نے سکینہ کو گود میں لیا, زانو پر لٹایا. سکینہ لیٹ گئی اور بچی آواز دے رہی تھی, ہائے بابا, ہائے بابا, ہائے بابا. چاروں طرف بیویاں کھڑی تھی. ایک بار سکینہ کی آواز کم ہو گئی اور دوسرا لمحہ یہ آیا کہ بچی کی آواز آنا بند ہو گئی. اب جو زینب نے نبض دیکھی, آواز دی, انا للہ و انا الیہ راجعون. سجاد سکینہ کو بھیا لے گئے, قید خانہ ویران ہو گیا. حسین کو رونے